Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aisha Said and the topic which I'll be presenting today is Pak-China relationship. اب جب ہم پاک چائنا ریلیشنشپ کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کے ڈفرینٹ ریلیشنشپس کی بات کرتے ہیں، جن میں ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز آتے ہیں، اکنامک ریلیشنز آتے ہیں، ان کے ملٹری ریلیشنز کو ہم دیکھتے ہیں، اور ان کے ریلیشنز میں جو ایشوز ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے امپورٹنٹ ایونٹس وغیرہ کو دیکھتے ہیں. یہ سب ہم پاک چائنا ریلیشنشپ میں دیکھتے ہیں. اب اگر پاک چائنا ریلیشنشپ بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ایسٹ میں ہے، اور جو چائنا کی باؤنڈریز ہیں وہ پاکستان کے ناردرن سٹیز میں سے ملتی ہیں. اور جو پاکستان جو ہے وہ فرسٹ اسلامک کنٹری ہے جس نے چائنا کے ساتھ ریلیشنشپ کا آغاز کیا تھا، اور پاکستان ہی وہ فرسٹ کنٹری ہے جس نے چائنا کی ہیلپ کی تھی کہ وہ مسلم ورلڈ کے ساتھ جو اس کے ریلیشن تھے اس کو بلڈ کرنے میں پاکستان نے چائنا کی ہیلپ کی تھی. اور ان کے جو ریلیشن شپ تھے وہ 1950 میں ان کا آغاز ہوا تھا، اور چائنیز سول وار کے دوران. اور 1955 میں بینڈوک جو انڈونیشیا کا ایک شہر ہے اس میں کانفرنس میں پاکستان اور چائنا کے جو وزرائے اعظم تھے ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی، اور انہی ملاقاتوں کی وجہ سے جو پاکستان اور چائنا کے ریلیشن تھے ان کا آغاز ہوا تھا. اور یہ ملاقاتیں آج بھی ان ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے، اور یہاں سے پھر پاکستان اور چائنا کا جو ریلیشن تھے، جو ان کی فرینڈشپ تھی، ان کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا. اب پاکستانی اور چائنیز لیڈرز نے اپنے اس یونیک ریلیشن شپ کو، اس یونیک فرینڈشپ کو فردر ڈسکرائب کرنے کے لیے 6 ایکسپریشنز یوز کیے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ اٹ از ہائر دین ماؤنٹینز، ڈیپر دین اوشنز، سویٹر دین ہنی اینڈ اسٹرانگر دین اسٹیل. اٹ از آلسو این آل ویدر اینڈ ٹائم ٹیسٹڈ ریلیشن شپ. تو اس طرح پاکستانی اور چائنیز لیڈرز نے اپنے اس ریلیشن شپ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ پاکستان میں پاک چائنا دوستی جو ہے وہ ہمالیہ سے اونچی ہے اور بحیرہ عرب سے گہری ہے. مطلب یہ کہ پاکستان میں جو یہ پاکستان اور چائنا کی جو فرینڈشپ ہے، جو ان کا ریلیشن ہے، وہ بہت گہرے اور بہت پرانے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ پاکستان چائنا ریلیشن شپ جو ہیں وہ آل ویدر ہیں اور ٹائم ٹیسٹڈ ریلیشنز ہیں. اب اگر ہسٹری آف پاک چائنا ریلیشن شپ کو دیکھیں تو اس ہسٹری میں یہ ہے کہ پاکستان جو تھا وہ فرسٹ اسلامک، سیکنڈ کامن ویلتھ، بیکاز فرسٹ جو تھا وہ انڈیا تھا، تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ سیکنڈ کامن ویلتھ کنٹری ہے، اور تھرڈ نان کمیونسٹ کنٹری ہے جس نے چائنا کو ریکگنائز کیا تھا. تھرڈ نان کمیونسٹ اس وجہ سے کہ اس سے پہلے 2 نان کمیونسٹ کنٹری جو تھی وہ چائنا کو ریکگنائز کر چکی تھی، اور پاکستان جو تھا وہ تھرڈ نان کمیونسٹ کنٹری تھا جس نے چائنا کو ریکگنائز کیا تھا، اور یہ جنوری 1950 میں ہوا تھا. اب جو اس میں چائنا کو ریکگنائز کرنے میں جو امپورٹنٹ رول تھا وہ سر ظفر اللہ خان کا تھا، انہوں نے پلے کیا تھا، اور وہ جو تھے وہ پاکستان کے فارن منسٹر بھی تھے، اور انہی کی وجہ سے پاکستان نے چائنا کو قبول کیا تھا، اور ان کے ریلیشنز جو تھے وہ ان کے ریلیشنز اور ان کی فرینڈشپ جو تھی وہ اس کا آغاز ہوا تھا. اور پھر 1950 میں جو تھا وہ چائنیز کولڈ فار کاٹن ڈیل ہوئی تھی. پھر اسی کے 1 سال بعد 1951 میں جو فارمل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تھے وہ اسٹیبلش ہو گئے تھے. اور اس کا یہ تھا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز میں یہ تھا کہ ان کا جو چائنا کا جو ڈپلومیٹ تھا وہ پاکستان میں آ گیا تھا، اور جو پاکستان کا ڈپلومیٹ تھا وہ چائنا میں چلا گیا تھا، اور یہ مئی 1951 میں ہوا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے جو چائنا میں ہمارے انویسٹر تھے، فرسٹ انویسٹر، وہ میجر جنرل این ایم رضا خان تھے، جو ہمارے فرسٹ انویسٹر تھے چائنا میں. پھر اب اگر سیٹو سینٹو کی بات کی جائے تو پاکستان نے جب سیٹو سینٹو جوائن کیا تھا تو چائنا جو تھا اس ٹائم پاکستان سے خوش نہیں تھا، کیونکہ چائنا جو تھا وہ پاکستان کی جو پالیسی تھی اس کو نان الائنڈ رکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ چائنا کی جو اپنی پالیسی ہے وہ بھی نان الائنڈ ہے. لیکن سیٹو سینٹو، اگر کوئی بھی کنٹری سیٹو سینٹو جوائن کرتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اپنی پالیسی کو جو تھا وہ اب اس کی پالیسی نان الائنڈ نہیں رہی، اب اس کنٹری نے اپنی پالیسی کو الائنڈ کر لی ہے. اور پاکستان نے بھی جب سیٹو سینٹو جوائن کیا تھا تو اس نے اپنی پالیسی جو تھی اس کو الائنڈ کر لیا تھا. تو اس وجہ سے چائنا جو تھا وہ ان چیزوں سے اس سے خوش نہیں تھا.
تو لیکن پھر بھی جو پاک چائنا ریلیشن شپ تھے وہ ان میں خرابی نہیں ہوئی، تو کیونکہ چائنا نے جو تھا وہ پھر پاکستان سے فنڈامنٹل کارڈیلٹی جو تھی وہ قائم کر لی تھی، تو اس وجہ سے ان کے جو ریلیشنز تھے ان میں خرابی نہیں آئی تھی۔ پھر 1959 کو اگر دیکھیں تو 1959 میں پاکستان نے چائنا کے انٹرنل افیئرز میں جو تھا وہ انٹرفیئر کیا تھا، اور اس کے علاوہ 1959 میں جو ایک تائیوان کا ایک گروپ تھا، تائیوان حکومت، وہ جو چائنا اور پاکستان کے چائنیز سول وار کے دوران جب دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات کا آغاز ہوا تھا پاکستان اور چائنا کے درمیان، تو اس ٹائم کمیونسٹ گروپ نے جو چائنا مین لینڈ تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس قبضے کی وجہ سے جو چائنا میں موجودہ حکومت تھی، ان کی تائیوان حکومت، وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ پھر 1959 میں پاکستان نے اس تائیوان حکومت کا جو ایک گروپ تھا جو کہ حج کے لیے آیا تھا، اس کو کراچی میں ویلکم کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ 1959 میں ایک تو پاکستان نے تائیوان حکومت کو ویلکم کیا تھا کراچی میں، اور دوسرا پھر یہ ہوا تھا کہ بھٹو کی بار بار پرسویشن پر ایوب خان نے جو تھا وہ چائنا کے ساتھ مزید جو تعلقات تھے یا قربت بڑھانے کا جو تھا وہ فیصلہ کیا تھا۔ اب اکنامک اینڈ ڈپلومیٹک اسسٹنس آف چائنا ان 1965 وار دیکھیں تو چائنا اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو اکنامکلی اور ڈپلومیٹیکلی چائنا نے جو تھا وہ پاکستان کو سپورٹ کیا تھا 1965 کی وار میں بھی، اور اس نے ہمیں کشمیر کوکس کے لیے بھی ہمیں سپورٹ کیا تھا، لیکن یہ جو جنگ تھی اس میں جو رشیا تھا وہ نیوٹرل رہا تھا، اور امریکہ نے جو تھا اور چائنا جو تھا وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن جو امریکہ تھا وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا، اور لیکن پھر امریکہ نے کیا کیا تھا کہ اس جنگ میں پاکستان پر اور انڈیا پر جو تھا وہ ٹریڈ ان ماربل پابندیاں لگا دی تھی، اور اس ٹائم بھی پھر جو چائنا تھا اس نے پاکستان کی ہیلپ کی تھی، اور یہ تھا کہ اکنامکلی پاکستان جو تھا وہ شروع سے ہی اکنامک اور اسٹریٹجک پارٹنر ہیں چائنا اور پاکستان، اور پھر اسی وجہ سے اور اس ہیلپ کی وجہ سے جو چائنا نے پاکستان کی تھی، اس وجہ سے پاکستان اور چائنا کے جو ریلیشنز تھے وہ اور بھی زیادہ اچھے ہو گئے تھے، اور اس دونوں کے جو تعلقات تھے وہ مضبوط ہو گئے تھے۔ بیسیکلی یہ جو 1965 کی جو وار تھی، اس میں چائنا اور یو ایس کی جو فرینڈ شپ تھی اس میں یہ جو وار ہے یہ فرق بتاتی ہے، اور پھر اس کے بعد 66 سے 71 تک چائنا نے پاکستان کو میسو ڈیفنس اور اکنامک کوآپریشن جو تھا وہ پرووائڈ کیا تھا، اور پھر پاکستان نے بھی چائنا کی اس طرح مدد کی تھی کہ 1965 میں پاکستان نے کی وار میں پاکستان نے چائنا کی اس طرح مدد کی تھی کہ پاکستان اور یو ایس کے جو درمیان اختلافات تھے ان کو ختم کروائے تھے، اور ان کے جو پریزیڈنٹ تھے اور پرائم منسٹر تھے ان کی آپس میں ملاقاتیں کروائی تھی، اور ان کے جو اختلافات تھے ان میں جو تھا کافی حد تک بہتری آ گئی تھی۔ پھر اب 1971 کی وار کی اگر بات کی جائے تو جس طرح 1965 کی وار میں رشیا جو تھا وہ نیوٹرل رہا تھا، اور امریکہ جو تھا وہ انڈیا کو سپورٹ کر رہا تھا، اور جو چائنا تھا وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا تھا، لیکن 1971 کی وار میں یہ تھا کہ رشیا جو تھا وہ سپورٹ کر رہا تھا انڈیا کو، اور امریکہ جو تھا وہ اس نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا تھا، although کہ پاکستان نے جو تھا الائنس جو تھی وہ سیٹوں پاکستان اسی لیے اور پاکستان نے سیٹوں اسی وجہ سے چھوڑا تھا کیونکہ امریکہ نے جو تھا وہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا تھا، تو اسی وجہ سے پھر پاکستان نے جو تھا وہ سیٹوں چھوڑ دیا تھا۔ جس طرح 1965 کی وار میں چائنا نے پاکستان کو پراپرلی سپورٹ کیا تھا، اس میں پاکستان کو ہر موقع پر پاکستان کو سپورٹ کیا تھا، تو اس طرح 1971 کی وار میں چائنا نے جو تھا وہ پراپرلی پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ اور یہ ایک کوشچن بھی ہے ہسٹری میں کہ اگر 1971 کی وار میں اگر چائنا جو تھا وہ پاکستان کی مدد کرتا، پاکستان کو سپورٹ کرتا، تو بنگلہ دیش جو تھا وہ پاکستان سے سیپریٹ نہ ہوتا، تو اس ٹائم چائنا نے کچھ اپنا جو رول تھا وہ اس وجہ سے بھی پلے نہیں کیا کیونکہ چائنا کی جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوم، فرینڈشپ ابراڈ،
مطلب یہ کہ اپنے ملک کو مضبوط کرو، اپنے ملک کو ڈیولپ کراؤ، اپنے ملک کو ترقی کرواؤ، اور باہر کے لوگوں سے ابراڈ سے مطلب دوستی رکھو۔ تو یہی جو چائنا تھی اس کی یہی پالیسی رہی ہے، اور چائنا جو تھا اس نے اپنی پالیسی کو ہمیشہ سے نان الائنڈ ہی رکھا ہے، اور 70s کے دوران بھی جو یو ایس کے چائنا کے ریلیشن شپ تھے پاکستان کے ساتھ وہ مکس رہے تھے، اور جو نان الائنڈ پالیسی ہے تو وہ چائنا جو تھا وہ شروع میں اسی وجہ سے پاکستان اور سیٹو سینٹو کے خلاف اسی وجہ سے تھا، کیونکہ پاکستان نے سیٹو سینٹو جوائن کر کے اپنی جو پالیسی تھی اس کو نان الائنڈ سے الائنڈ کر لیا تھا، اور چائنا جو تھا وہ اس وجہ سے اس کے خلاف تھا۔ اور 1971 کی وار میں ہی جو پاکستان تھا اس نے چائنا سے 630 ملین ملٹری اسسٹنس جو تھی وہ لی تھی۔ اب کراکرم ہائی وے کی اگر بات کریں تو 1978 میں جو کنسٹرکشن آف کراکرم ہائی وے تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور 1978 میں چائنا اور پاکستان کے مابین جو تھا یہ واحد زمینی راستہ جو کہ کراکرم ہائی وے تھا اس کا باقاعدہ افتتاح ہوا تھا، اور یہ کراکرم ہائی وے جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کے مابین جو ہے دوستی کی ایک مثال ہے، اور پھر اس نے نیوکلیر پروگرام میں بھی ہیلپ آؤٹ کیا تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جب پاکستان نے جو تھا وہ امپوز کیا تھا اسلامک بم کو، تو اس ٹائم امریکہ نے جو تھا وہ پرسویٹ کیا تھا پاکستان کو، اور اس پر سینکشنز لگا دی تھی اسلامک بم کی وجہ سے۔ تو اسی پھر چائنا نے اس ٹائم امریکہ سے کہا تھا، پاکستان کی مدد کی تھی، اور کہا تھا کہ پاکستان نے ابھی صرف اس کو امپوز کیا ہے، بنایا نہیں ہے، تو اس لیے ان پر سینکشنز جو ہیں وہ نہ لگائی جائیں۔ تو اس وجہ سے چائنا کی ہیلپ کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان پر جو یہ سینکشنز تھی ان کو ریلیکس بھی کیا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ چائنا نے جب پاکستان میں 50 لاکھ ریفیوجیز آ گئے تھے، افغان مہاجرین جب آ گئے تھے تو ان کی جب وہ آ گئے تھے پاکستان میں تو اس میں بھی اس کے لیے بھی چائنا نے پاکستان کی مدد کی تھی، اور اس طرح ان کی جو دوستی تھی پاک چائنا ریلیشن شپ جو تھے ان کی جو فرینڈ شپ تھی وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی تھی۔ اب پوسٹ کولڈ وار میں اگر پاکستان چائنا ریلیشن شپ دیکھیں تو 80s میں جب ہمارے پاکستان کے جو کشمیر کے ساتھ پرابلم ہو گئے تھے، اور پھر 87 اور 88 کے بعد جو کشمیر میں تحریک بھی چلی تھی، اور اس وقت جو تھا پاکستان نے انڈیا کے ساتھ پرائیویٹ ڈائسیشن وار کی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے پاکستان جو تھا وہ اس اسٹریٹجی کے تھرو پاکستان جو تھا وہ کانفلکٹ میں چلا گیا تھا، اور پھر اس وقت چائنا جو تھا وہ یہ پوسٹ کولڈ وار میں چائنا جو تھا اس کے دوران پاکستان سے چائنا جو تھا وہ تھوڑا پیچھے تھا، لیکن جب کولڈ وار کا جو جب اینڈ ہوا تھا اس کا، تو اس وقت چائنا کے ساتھ جو پاکستان کے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ریشو تھا وہ بڑھ گیا تھا، اور پھر 1996 کے جو وہ تھا وزٹ تھا، پاک چائنا کے تمام جو پریمیئر تھے وہ پاکستان وزٹ کرنے آئے تھے، اور پھر انہوں نے اسی وزٹ کے دوران انہوں نے ڈفرینٹ ایگریمنٹس پر جو تھا وہ سائن بھی کیا تھا۔ ڈفرینٹ جو ایگریمنٹس تھے ان میں یہ تھا کہ چائنا نے جو تھا وہ پاکستان کو M11 میزائل دیا تھا، اور اس کے علاوہ 500 میگنیٹ رنگ جو تھی جو کہ AQ خان لیبارٹری سے دی تھی، جس سے یہ تھا کہ جس سے پاکستان کو یہ مدد ملی تھی کہ پاکستان اپنی نیوکلیر پاور کو بڑھانے میں کافی اس کو مدد ملی تھی۔ اور پھر اسی طرح 2001 میں الخالد ٹینک بنایا گیا تھا، اور پھر 1999 میں بھی چائنا کی مدد سے ہی پنجاب میں پاور پلانٹ لگایا گیا تھا، 300 میگا واٹ پاور پلانٹ جو تھا وہ پنجاب میں چائنا کی مدد سے لگا تھا، اور پھر 2001 میں الخالد ٹینک بنایا گیا تھا، 2002 میں گوادر پورٹ جو تھا اس چائنا کی مدد سے شروع ہوئی تھی، اور پھر 2003 میں PTA جو کہ پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرنا کہ وہ اس کنٹری سے ٹریڈ کر سکے، تو یہ سب کچھ ہوا تھا چائنا کی مدد سے۔ اب 2007 میں JF-17 تھنڈر، الخالد ٹینک، کامرا ایرونیٹیکل کمپلیکس، وار میکینیکل ہیوی کمپلیکس، یہ سب جو پروجیکٹس تھے وہ پاکستان میں چائنا کی مدد سے ہی بنائے تھے۔ پھر 2008 میں جو ہمارا PTA تھا جو پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ تھا، اس کو پاکستان نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں کنورٹ کیا تھا۔ اس PTA کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں
میں کنورٹ کرنے کی ایک یہ بھی پاکستان کو فائدہ تھا کہ اس میں ٹیکسز اور ڈیوٹیز تھی وہ کم ہو گئی تھی، تو اسی وجہ سے پاکستان نے PTA کو پریفرینشیل ٹریڈ ایگریمنٹ کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں کنورٹ کر دیا تھا۔ اور یہ نہیں کہ چائنا ہی صرف پاکستان کو کی مدد کرتا ہے، پاکستان نے بھی ایکولی رسپونڈ کیا ہے چائنا کے ساتھ۔ اور چائنا نے یہ بھی کہ جو پاکستان میں 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو اس موقع پر بھی چائنا نے پاکستان کی ہیلپ کی تھی، اور پھر 2009 میں جب اور 2009 میں پاکستان نے چائنا کی اس طرح ہیلپ کی تھی کہ کچھ ایکسٹریمسٹ جو تھے، جو چائنیز مسلم تھے، انہوں نے چائنا کے لا اور آرڈر میں جو تھا وہ آگے پیچھے کر رہے تھے، وہ گڑبڑ کر رہے تھے، تو تب پاکستان نے ISI کو کریک ڈاؤن کیا تھا اور پھر ان کو اریسٹ کروا کے چائنا کو دیا تھا۔ اور پھر 2010 میں جو ملٹری ایکسرسائزز ہوئی تھی وہ پاکستان اور چائنا نے ایک ساتھ 2010 میں ملٹری ایکسرسائزز کی تھی، اور پھر اس طرح ایک دوسرے کی ان کے جو پرائم منسٹرز وغیرہ تھے انہوں نے وزٹ کیا تھا دونوں کنٹریز کے، اور پھر اکنامک ڈیلز کی تھی۔ اور پھر 2013 میں جو تھا وہ جو گوادر تھا وہ پاکستان نے چائنا کو دے دیا تھا 2013 میں، اور پھر جو اورنج لائن کا جو پلان تھا وہ بھی چائنا نے ہی پاکستان کو دیا تھا، اور پھر اس اورنج لائن کے لیے چائنا نے پاکستان کو فیسلٹی بھی پرووائڈ کی تھی اور سپورٹ بھی کیا تھا۔ اور اس سب سے یہ جو سب تھا، اس سے یہی ہوتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی جو ریلیشن شپ ہے، جو ان دونوں کی فرینڈ شپ ہے، وہ آل ویدر اور ٹائم ٹیسٹڈ ریلیشن شپ ہے۔